دعا کا ذریعہ ہاتھ بنا لیتے ہیں اور روٹھ جاتا ہے اللہ گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں اور اللہ کو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور روٹھ جاتا ہے اللہ گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں اور اللہ کو منا لیتے ہیں نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز مہمان گرامی اور میرے بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میں شکر ادا کروں گا معزز سامعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے پھر میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں اور وہ محفل فرشتوں کی محفل ہے معزز سامعین آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے خبردار دلوں کا سکون ذکر الہی معزز سامعین ایک دفعہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو آپ کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے حضرت الیاس نے پوچھا کیوں آئے ہو حضرت الیاس نے عرض کی اے اللہ کی نبی آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں تو جب انہوں نے سنا تو رو پڑے فرشتے نے عرض کی اے اللہ کی نبی کیا دنیا کے لیے روتے ہیں یا پھر موت کے ڈر سے تو فرمایا نہ ہی دنیا کے لیے اور نہ ہی موت کے ڈر سے بس ذکر الہی کے چھوٹ جانے پر روتا ہوں اور میں تیار ہوتا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے اور میں خاموش ہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ حضرت الیاس کی روح کا حکم کریں وہ اپنے لیے زندگی نہیں چاہتے وہ میرے ذکر کے لیے جینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کی برکت سے حضرت الیاس کو قیامت تک زندگی بخش دی معزز سامعین اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والی زبان اور دل عطا فرمائے میں الفاظ سے زیادہ چاہوں گا کوئی کہتا ہے کعبہ میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا